بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد سردی کا موسم اہل اللہ کے یہاں موسم بہار ہے اور یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ اللہ والے سردیوں کے موسم کی انتظار میں رہتے ہیں، اور چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے تو اس میں وہ بقیہ مہینوں کی بھی رہی صحیح کسر نکال دیتے ہیں۔ سو میں آج کی اس مجلس میں سردی کے موسم کے مناسبت سے عرض کروں گا کہ سردی کے اس موسم میں خصوصاً ہمیں 4 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ سردی کے موسم میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو اس میں روزے رکھنے بڑے آسان ہو گئے۔ اگر ہمارے اوپر کچھ قضا روزے ہیں، اس سے بہتر وقت کون سا ہوگا؟ اس قضا کو اتار دیجئے۔ اگر ایسا تو نہیں ہے، نفلی روزوں کا بھی بہت زبردست موقع ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 دن، جسے ایام 20 کہا جاتا ہے، 13، 14 اور 15 تاریخ اسلامی تاریخ ہے، ہر مہینے میں یہ 3 دن روزے رکھا کرتے تھے۔ اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام کا یہ عالم تھا کہ سفر میں بھی ان روزوں کو نہیں چھوڑتے تھے۔ حالانکہ سفر میں تو فرض روزے بھی چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں میں ان 3 روزوں کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جو وصیتیں فرمائی ہیں، ان میں ایک بات یہ بھی فرمائی تھی کہ یہ 3 روزے ایام 20 کی نہ چھوڑنا، تم بھی رکھا کرو۔ ایک نیکی کا بدلہ، من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، ایک کے بدلے میں 10 تو ملیں گی نا۔ تو 3 روزوں کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو 30 روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ ہر مہینے میں اگر آپ 3 روزے رکھتے رہے تو گویا آپ نے پورا سال روزے میں ہی گزار دیا۔ تو اللہ کرے ہمیں سال بھر اس کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں تو سردیوں میں تو کر ہی لو۔ کچھ دن تو ایسے گزرنے چاہیے کہ ہم نے وہ کام کر لیا جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہم کریں۔ تو ایام 20 کے روزے اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے کبھی کبھی تو بیچ میں چھٹیاں بھی آ جاتی ہیں، پتہ چلا بھی اس دفعہ روزے آ رہے ہیں، جمعہ، ہفتہ اتوار، ہفتہ اتوار پیر، 1 دن کی قربانی، بقیہ 2 دن کی ویسی چھٹی آ رہی ہوتی ہے۔ نہ بھی ہو، دن اتنا چھوٹا ہوتا ہے، پھر سردی ہوتی ہے، نہ پیاس کا احساس نہ بھوک کا احساس، دن ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ پیر اور جمعرات اہل عرب میں آج بھی، آپ حرمین شریفین اللہ ہم سب کو بار بار نصیب کرے اور جانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ جا کر دیکھیں پیر کے دن اور جمعرات کو ایسے دسترخوان بچھتے ہیں جیسے رمضان شریف آ رہا، رمضان کا روزہ ہو دن، اتنے اہتمام سے وہ افطاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس دسترخوان پہ وہ بیٹھ رہے ہیں جنہوں نے دن بھر روزہ رکھا، اس لیے کہ پیر ہے، اس لیے کہ جمعرات ہے۔ سو آئیے آج کی اس مبارک مجلس میں ہم بھی نیت تو کر لیتے ہیں، گھر کی خواتین کو بھی یہ بات سمجھائی جائے، گھر میں بیٹھ کر اس عنوان سے مشورہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ بھئی سردیاں ہیں، عموماً عورتوں نے تو روزے رکھنے ہوتے ہیں، ان کے کچھ روزے چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نیا رمضان آ جاتا ہے، پرانے رمضان کے روزے باقی ہیں۔ یہ سردیوں کے ایام سے فائدہ اٹھائیے۔ پورا میں ایک جگہ درس کے لیے حاضر ہوا تو ایک ساتھی نے بتلایا کہ پوری ایک صاحب ایک دم سے اٹھ کے چلے گئے۔ میں نے کہا وہ بیان میں نہیں بیٹھے، جلدی چلے گئے تھے ہمارے دوست، تو آج جلدی کیوں چلے گئے؟ کہنے لگے اصل میں یہ پورا گھر
سحری میں اٹھتا ہے، اور پھر یہ کبھی کبھی رات کو جلدی سوتے ہیں۔ ان دنوں میں راتیں چھوٹی تھیں، تو راتیں چھوٹی ہیں اس لیے عشاء کے بعد کسی سے بات چیت نہیں کرتے، جا کے سو جاتے ہیں۔ سال بھر کا یہ معمول ہے، پیر جمعرات ایام بیز روزے رکھتے ہیں، پورا گھر رکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھروں کے لیے جو دعائیں دی ہیں، سبحان اللہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ آئیے ہم بھی نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ ایام 20 کی تو کوشش کر ہی لیں، یہ تو مشکل نہیں ہے۔ پیر جمعرات کی بھی توفیق مل جائے تو سونے پہ سہاگا، ایسا نہ ہو تو ایام 20 کی نیت کر لیں، مگر اس سردی کے موسم سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 2، آپ نے غور کیا کہ یہ سردی کے ایام ایسے ہیں کہ اس میں راتیں بھی بہت لمبی ہوتی ہیں، دن چھوٹا راتیں لمبی، اور اللہ والوں کو اور کیا چاہیے بھائی، مراقبے کا بھی وقت مل گیا زبردست۔ اتنا لمبا مراقبہ آپ عام ایام میں نہیں کر سکتے ہو۔ سردی کے ایام میں آپ رات کو اگر 12 بجے بھی سوئیں تو 7:30 بجے نماز ہوتی ہے، تو دیکھو کتنے گھنٹے مل گئے آپ کو۔ 8 بجے آپ نماز سے فارغ ہوئے، 9، 10، 11، 12، 4 گھنٹے تو یہ ہیں۔ 12 بجے سے پہلے کراچی والا کوئی سو جائے تو وہ تو اپنے لیے گناہ سمجھتا ہے۔ کتنے کام کر سکتے ہیں ہم۔ اچھا، 12 بجے سونے کے بعد بھی آپ صبح 5 بجے بھی اٹھ جائیں، جب بھی آدھا گھنٹہ باقی ہے ابھی اذان کو، تو راتیں لمبی ہیں۔ تو دوسرا کام ہم کیا کر لیں، تہجد کا اہتمام کر لو، تہجد کا اہتمام۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بقیام اللیل، رات کے قیام کو اپنے لیے لازم کر لو، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جتنے لوگ صالحین میں ہیں، ہم اگر یہ چاہیں کہ صالحین کی جماعت میں شامل ہو جائیں تو جانے کا راستہ یہ تہجد والا ہی ہے، ڈائریکٹ نہیں جا سکتے ہو۔ آج تک کوئی ایک بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو صالحین کی جماعت میں ہو اور یہ کہ میں نے کبھی کوئی تہجد نہیں پڑھا، پیچھے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور تہجد کی نماز یہ واحد ایسی نماز ہے جس میں اخلاص غالب ہے۔ ریاکاری آپ کیا کرو گے، آپ اٹھ کر کس کو دکھاؤ گے؟ حضرات تو فرماتے ہیں کہ اس انداز سے اٹھو کہ گھر میں بھی کسی کو پتہ نہ چلے۔ ہمارے تبلیغ والے ساتھی فرمایا کرتے ہیں بھئی یہ چوری کی نماز ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اشتہار نہیں لگانا۔ تہجد کا اہتمام۔ اشراف امتی، آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ 2 آدمی، حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، ایک وہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہو، اور دوسرا وہ جو تہجد کا اہتمام کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے۔ آج کوئی آدمی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دعائیں لینا چاہتا ہے، 2 کام کر لے۔ نمبر 1، عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھ لے۔ آپ نے فرمایا، رحم اللہ عمران صلی 4 قبل العصر، عصر سے پہلے کی 4 سنتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وَأَيْقَظَتْ أَهْلَهُ، اپنی بیوی کو بھی جگا رہا ہے، بیوی اٹھتی نہیں ہے تو پانی کے چھینٹے اس پہ مار رہا ہے اٹھانے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر بھی رحم فرمائے جو رات کو اٹھی تہجد کے لیے نماز پڑھی، اپنے شوہر کو بھی جگایا، شوہر نہیں اٹھ رہا تو اس کے بھی چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ اللہ پاک ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور فرمایا اللہ پاک ان پر رحم فرمائے۔ یہ قابل فخر لوگ، یہ ہے گھر، آباد گھر جس کو ہم کہتے ہیں۔ ہماری نگاہوں میں تو آباد گھر وہ ہے نا جس میں قالین اچھی بچھی ہوئی ہو، صوفے اچھے ہوں، اے سی لگا ہوا ہو، پردے عمدہ ہوں۔ شریعت کی نگاہ میں آباد گھر وہ ہے جس میں اللہ اللہ کرنے والے موجود ہوں۔ اگر وہ جھونپڑی ہے لیکن اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں، یہ آسمان والوں کے لیے یہ گھر ایسی چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ اور اگر وہ بنگلہ ہے مگر اندر اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں، نماز نہیں، تلاوت نہیں، تو میری اور آپ کی نگاہ میں یہ بنگلہ ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ ویران گھر ہے، یہ اجڑا ہوا گھر ہے،
یہ گھر نہیں قبرستان. اگر ہم اپنے گھروں کو قبرستان بننے سے بچانا چاہتے ہیں اس میں اللہ اللہ کی ضربیں لگائیں, تلاوت کریں, پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے. خیر حضرت تشریف لا چکے ہیں, میرا وقت تو ختم ہو گیا ہے ضابطے کے تحت. میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی اپنی بات سمیٹ لوں. پہلی بات میں نے کیا عرض کی کہ سردی کے موسم میں ہمیں دن کو روزے رکھنے چاہیے. دوسری بات میں نے عرض کی کہ راتیں لمبی ہوتی ہیں تو تہجد کا اہتمام کریں, تہجد کا اہتمام کریں. تیسری بات تو کراچی میں کیا مشکل ہے, آپ جاؤ کشمیر میں جا کر وضو کر کے آؤ, پتہ چلے وضو کس کو بولتے ہیں. کلی کر کے دکھا دو صحیح طریقے سے, مسنون طریقے سے کلی. ہمارے مولانا قاضی محمود الحسن اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے اکابرین میں سے ہیں اور وفاق المدارس سربیہ پاکستان میں مجلس عاملہ کے رکن بھی رہے ہیں اور امتحانی کمیٹی میں بھی ہیں. ابھی تازہ کشمیر سے تشریف لائیں حضرت دامت رحمہ اللہ کے جنازے میں. کہہ رہے ہیں 2 جرسیاں پہنی ہوئی تھیں, آدھی پنڈی ایئرپورٹ پہ اتاری ہیں, آدھی کراچی ایئرپورٹ پہ پیک چل رہا ہے. ابھی سردی شروع ہونے کا بھی زمانہ ہی نہیں آیا, اس سے پہلے یہ حال ہے. تو توجہ کرنا, سردیاں کراچی میں بھی کبھی کچھ زیادہ سردی ہو جاتی ہے. ہمارے پاس اللہ کے فضل سے انتظامات بہت ہیں, یہ گرم پانی نہ ٹھنڈا پانی. کبھی کبھی میں ساتھی سے کہتا ہوں کتنے افسوس کی بات ہے, اللہ کی نعمتیں دیکھو, گرم ٹھنڈے پانی کے سمجھو ہمارے لیے چشمے جاری کیے ہوئے ہیں, اور ہم ایسے سست اور کاہل ہیں رات کو بغیر وضو کے سوتے ہیں. اور حدیث میں ہے جو آدمی رات کو وضو کر کے سوئے گا پھر سوتے ہوئے جو کروٹ بدلتے ہوئے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول فرما لے گا. حدیث میں ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. بلا یا رسول اللہ, ایک ایسا وظیفہ تمہیں بتلاؤں جو تمہارے گناہوں کو مٹا دے, تمہارے درجات کو بلند کر دے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیں, یہ چیز تو ہر ایک چاہتا ہے. بلا یا رسول اللہ, ارشاد فرمائیں. 3 چیزیں ارشاد فرمائیں, ان میں سے پہلی چیز پتہ کیا, اسباغ الوضو علی المکارہ. ہے تو ناگواری, سخت سردی ہے, کون آپ ٹکا کے چہرہ دھوئے گا, تھوڑا سا لگ گیا پانی بہت ہے. کون صحیح طرح کلی کرے گا, ناک میں پانی ڈالے گا, کونیوں سمیت ہاتھوں کو, آسان بات نہیں. لیکن وہ کہتا ہے مجھے رب سے اجر لینا ہے اور صحیح طریقے سے کامل وضو کرتا ہے. یہ وہ عظیم انسان ہے کہ یرفع اللہ بہ الخطایا یمحو اللہ, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے. وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ, اور اللہ پاک اس کے درجات کو بلند فرما دیں گے. یمحو اللہ بہ الخطایا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. تو تیسرا کام کرنے کا یہ ہوا کہ ہم نے وضو اچھے طریقے سے کرنا ہے, غسل اچھے طریقے سے کرنا ہے. چوتھا اور آخری کام وہ یہ کہ چونکہ سردی کا زمانہ ہے سو ہمیں چاہیے کہ سردی کے اس زمانے میں دائیں بائیں غور کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے مواقع عطا فرمانا چاہتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے پڑوس میں کچھ ضرورت مند لوگ رہتے ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے گرم لباس نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے دائیں بائیں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے پاس اوڑھنے کے لیے لحاف نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان کے پاس پہننے کا لباس پہنچائیں, لحاف دیں. آپ کے قرب و جوار میں کوئی دینی ادارہ ہے, وہاں پر ضرورت مند بچے رہتے ہیں, سعادت سمجھو کہ قرآن مجید پڑھنے والے کی ہم خدمت کر سکتے ہیں. آپ ان کو لحاف دیں, ان کو جرسیاں دیں. ہمارے حضرت والا کے صاحبزادے ہر دل عزیز نوجوان شخصیت جناب پیر طریقت مولانا مفتی کاشف صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں آپ حضرات کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. فجزاہ اللہ خیر. میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں, آپ کی توجہ چاہیے. میں نے عرض کیا کہ یہ سردیوں کا موسم نیکیوں کا سیزن ہے, تو آئیے اس سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں. میں نے 4 کام بتلائے ہیں
اور یہ کام تو سارے وہ ہیں جو ہمارے اس سلسلے کے لوازمات میں سے ہیں۔ کوئی آدمی کہے میں کسی شیخ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں مگر میں جو ہے نا وہ تہجد نہیں پڑھوں گا تو مشکل ہو جائے گی نا۔ ہمارے پاس تو جو کچھ لینا ہے حضرات فرماتے ہیں اٹھ کے رات کو اللہ سے مانگ لو بھائی۔ صحابہ کرام کی تو یہی ترتیب تھی، دن بھر وہ میدانوں میں ہیں تو رات بھر پھر وہ مصلی پہ ہی ہوتے تھے۔ تو ہمیں ایک تو تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان دنوں میں اللہ سے مانگو یا اللہ میں تو سردیوں کی وجہ سے لمبی راتیں نیند پوری کر کے اٹھ گیا ہوں، ہاں یا اللہ تو دن کو بھی آئندہ گرمیوں میں بھی مجھے یہ توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے بعض مشائخ اپنے متعلقین سے لمبے چوڑے سوال نہیں کرتے کہ تم کیا کہتے ہیں اس کو تسبیحات کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو، مراقبہ کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو، اور فلاں گناہ چھوڑا نہیں، فلاں چھوڑا نہیں۔ ایک سوال کرتے ہیں تہجد پڑھتے ہو یا نہیں؟ اگر وہ کہے جی تہجد نہیں ہو رہے دعا فرمائیں، بس وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر رہا، کیونکہ مجرم آدمی سحری میں اٹھ ہی نہیں سکتا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے کہا حضرت سحری میں اٹھا نہیں جاتا، فرمایا نہیں، اللہ تمہیں اٹھنے دیتا نہیں، تم اپنے دن کو ٹھیک کر لو، اللہ تمہاری راتوں کو ٹھیک کر دے گا۔ تو دوستو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو تہجد میں اٹھاتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم اس وقت میں اٹھ کے تہجد نہیں پڑھ سکتے ہو تو کم از کم اٹھ کے اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، وہیں دعا مانگو، یا اللہ بس میں کمزور ہوں، میں اتنا ہی کر سکتا، کم سے کم تمہارا اتنا حصہ تو پڑ گیا، صالحین دعائیں مانگ رہے ہیں، تم بھی اس میں کچھ نہ کچھ شامل ہو ہی جاؤ گے۔ جو لوگ بس کے دروازے پہ لٹک کے جا رہے ہوتے ہیں نا، فرنٹ سیٹ والے بھی اپنی منزل پر پہنچیں گے انشاءاللہ، لٹک کر جانے والے بھی پہنچ ہی جائیں گے، اتنا تو کر لو۔ بلکہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے ہو، لیٹے لیٹے کوئی نہ کوئی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھ لو، وہیں لیٹے لیٹے کوئی دعا مانگ لو، وقت بڑا قیمتی ہے۔ تو ایک تہجد کا اہتمام، بلکہ ایک میں نے کیا روزے کا اہتمام، دوسری چیز تہجد کا اہتمام، اور تیسری چیز کہ ہم طہارت کو اچھے انداز سے حاصل کریں، ٹھنڈے پانی سے گھبرائیں نہیں، اور چوتھی چیز میں نے عرض کی کہ صدقہ خیرات کے سردی کے موسم میں پورے ملک میں چونکہ ایک فضا ہوتی ہے، ہر آدمی سردی سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے، تو کچھ لوگوں کے پاس سردی کا ساز و سامان ہوتا ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتا۔ جن کے پاس نہیں ہوتا ہم ان کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے چپکے سے خاموشی سے ان کی اس ضرورت کو پورا کر لیں۔ میں ایک پانچویں چیز کا اضافہ کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ان دنوں میں ہمارے لیے تلاوت میں اضافہ آسان ہے، مراقبے میں اضافہ بہت آسان ہے۔ اگر آپ پہلے 10 منٹ مراقبہ کرتے تھے، اب آپ عشاء کے بعد کتنی دیر تک، مغرب سے عشاء سارا مراقبے میں بھی وقت دے دو گے تو جب بھی کوئی مشکل نہیں کہ ان دنوں میں جب عشاء جتنے بجے ہو رہی ہے تو آنے والے ایام میں اتنے بجے تو مغرب ہوگی۔ ہاں 7 ساڑھے 7 تو ہم مغرب پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز تو 9:15 بجے ہوتی ہے کراچی میں، تو کہاں 9:15 بجے بھی تو پڑھنی ہے عشاء۔ اور اب آپ دیکھ لو کہ بھئی کتنے جلدی ہم فارغ ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس کتنا وقت ہے۔ تو اپنے مراقبے میں ہمارے حضرت والا ارشاد فرمایا کرتے ہیں دامت برکاتہم العالیہ کہ اس لین میں ریڑھ کی ہڈی مراقبہ ہے۔ میں نے ایک دفعہ حضرت والا سے عرض کی حضرت یہ اتنی ساری تسبیحات یہ نہیں ہوتا، مشکل ہے، ہم یہ مطالعہ بھی کرتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں، تو یہ مشکل ہوتی ہے، کوئی آسان ترتیب۔ تو حضرت نے بڑی خوبصورت دو باتیں فرمائیں۔ پہلے فرمایا کہ یہ سوال ایسا ہے جیسے مجنوں یہ کہے کہ میرے پاس لیلا کو یاد کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، تو کیسا مجنوں ہے؟ اس کے بعد اللہ کو یاد کرنے کا، جس بندے کے پاس اللہ کو یاد کرنے کا وقت نہیں، یہ تو ایسا جیسے مجنوں بولے مجھے لیلا کو یاد کرنے کا وقت نہیں۔ وقت نکالنا چاہیے، ذکر تسبیحات پوری کرنی چاہیے۔ پھر کچھ دیر میں فرمایا کہ اگر سب کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم مراقبہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یہ ہائی اینٹی بیٹک ہے ہماری اس لائن میں، یہ ذکر خفی ہے۔ اور مفتی اعظم پاکستان ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ أَيْ فِي قَلْبِكَ، یہ ذکر قلبی، یہ ذکر خفی کہلاتا ہے، جس کو عام ذکر جہری 70 مرتبہ ایک ذکر جہرن آپ کریں اور 1 مرتبہ یہ ذکر خفی کرو، یہ ان پر زیادہ بھاری ہے۔
تو آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ یہ مراقبے کی اہمیت کیا ہے. یہ مراقبہ دراصل ذکر ہے. یہ بھی صرف اتنی بات ہے کہ ذکر خفی ہے، ذکر جہری نہیں ہے. تو ہمیں اس مراقبے میں کچھ اضافہ کر لینا چاہیے. یہ ساری دوائیاں ہیں، یہ جب ہی ہمارے لیے مفید ہوں گی جب ہم پرہیز بھی کر رہے ہوں گے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. جتنا گناہوں سے بچتے رہیں گے یہ سارے اعمال اپنا اثر دکھانا شروع کر دیں گے. اور اگر ہم نے گناہوں سے بچنا چھوڑ دیا اور بقیہ دوائیاں ہی استعمال کرتے رہے تو صرف دوائیوں پہ بات نہیں بنے گی، پرہیز بھی ضروری ہوگی. اس کی پرہیز وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری باطنی چھوٹے بڑے سب گناہ چھوڑنے پڑیں گے. آج کا یہ عظیم اجتماع ہمارے جن نوجوان ساتھیوں نے بڑی محبت کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی اس محنت اور کاوش کو قبول فرمائے. اور ہمارے حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بہت بڑی قربانی ہے. یہ دنیا میں ان لوگوں میں شامل ہیں جو سب سے زیادہ سفر کرنے والے ہیں اور سفر کرنے میں کوئی تکلف نہیں کرتے. جہاں کبھی جہاز پہ تشریف لا رہے ہیں تو بس پہ بھی آ رہے ہیں، تو ریل گاڑی میں بھی آ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جہاز پہ آ رہے ہیں تو میں کیسے سفر کروں، اب جائے ریل گاڑی کا اور جائے وہ بس کا، بس اس جگہ بیان چاہیے تو حضرت بولیں گے ٹھیک ہے. دن میں 8 6 7 بیانات، یہ ان کے معمول کا کام ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں بہت برکت پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضرت والا کے بتلائے ہوئے جو وظائف اور جو وہ معمولات ہیں ان پہ ہمیں اور ان کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آج کی انتظامیہ سے متعلقہ تمام ساتھیوں کو مکرر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو اہل محلہ کے لیے خصوصاً اور پورے عالم کے لیے عموماً ہدایت کا ذریعہ بنائے. ہم کراچی والے ہی نہیں بلکہ اس وقت میں ملک پاکستان بہت افسردہ ہے کہ ہر دل عزیز شخصیت اور فخر المحدثین استاد العلماء حضرت مولانا مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ انتقال فرما گئے ہیں. ہم نیت کر لیں کہ یہ مجلس انشاءاللہ ساری ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور ان کے اصال ثواب کے لیے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. کل حضرت کا جنازہ ہے صبح 9 بجے. اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. اور حضرت کے دنیا سے جانے کے بعد بہت سارے بڑے جب چلے جاتے ہیں نا تو فتنے اٹھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.